أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے ذکر کرتے ہوئے سورہ ملک کا پہلا رکوع پڑھا۔ 11ویں سپارے سے سورہ یونس سے لے کر ہمارا سفر ماشاءاللہ سورہ تحریم 28ویں سپارے تک ہوا، اور یہ پہلی بار الحمدللہ ہماری مسجد میں، یعنی درس تو نہیں کہیں گے، صرف دیکھ کے پڑھنا نارمل ہے، ایک کیا کرنا کوشش ہے ہماری کہ درس سے یہ قرآن کی تعلیم کو ہم اپنے لیے صدقہ جاری بنائیں، پھیلائیں، اور اوروں کو بھی درس دیں، اوروں کو بھی تعلیم دیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں، ہر مسجد میں تعلیم قرآن کی ترجمہ والی ترتیب کیا کرے، شروع کرے۔ سورہ ملک کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، 14 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کی ہم نے پہلا رکوع تلاوت کیا، 14 آیتوں پر مشتمل۔ مشہور و معروف حدیث آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن پاک میں 30 آیات کی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، بخشش کی، یہاں تک کہ اس کو بخشوا دے، اور وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سورہ ملک ہے، 30 آیت سورۃ تبارک الذی ہے۔ تو الف لام میم سجدہ سورہ جو ہے ملک ہے، ان کی فضیلتیں تقریباً بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ قبر کے عذاب سے بچانے میں، بمنزلہ پرندہ بن جاتی ہے قبر کے، ٹھیک ہے، قبر والے کے لیے جو اس کے پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دیجئے، نہیں تو مجھے نکال دیجئے قرآن سے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ترتیب ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ اس کی تلاوت و ترجمہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صورت الحمدللہ جب میں نے نادرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا تو مجھے کسی ان پڑھ نے یاد کروا دی تھی ترجمہ کے ساتھ۔ ان پڑھ کیسے بھائی؟ یعنی اس نے بھی وہ پیر بنا ہوا تھا، ایسے ہی جعلی پیر ہے، درزی بندہ ہے، پتہ نہیں سننا لے کدھر، بہرحال ایک قسم کا استاد ہی بنا ہوا تھا۔ بچپن میں ہمیں ہر کوئی گمراہ کرنے اور اپنے چکروں میں ہر کوئی کرتا ہے نا، اس لیے آپ کو کوئی کامل بندہ مل جائے، کوئی مخلص بندہ مل جائے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ کوئی غلط کام نہ کرے، آپ کو غلط راستے پہ نہ لے کے جائے، غلط عقیدہ نہ آپ کو بیان کرے۔ بچپن میں بہت ضروری ہوتا ہے کوئی صحیح سرپرست مل جائے، کوئی استاد مل جائے۔ تو کیا آپ کو میں نے کبھی غلط درس دیا؟ کہ پرانے بھی ہو نئے ہو تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عمل کی توفیق دے
کہ خود صحیح راستے پر چلوں اور آپ لوگوں کو بھی صحیح درس دوں، جو مجھ سے بات نکلے بیان کی جائے وہ کیا ہو، حق سچ ہو، میں خود عمل کرنے والا ہوں اور مجھ سے اللہ اوروں کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اس کو بھی ایسے ہی کسی چکر میں نا دم درود کے چکر میں اس نے سورہ ملک یاد کی ہوئی تھی ترجمہ سے، وہ ایسا کرتا تھا۔ اس وقت بھی پرانے موبائل شاید جو ہیں، پتہ نہیں موبائل پرانے ہوتے تھے یا کوئی اور چیز ہوتی تھی، وہ آڈیو میں کوئی چیز کر لیتا تھا نا، اس کو سن کے یاد کر لیتا تھا۔ تو میرے پاس کتاب پڑی ہوئی تھی، یہ جب دکان ہوتی تھی میرے پاس مسجد عمر والی، تو وہ آتا تھا کبھی کبھی، تو اس وقت تو میں کچھ سمجھدار ہو گیا، مسجد کے ساتھ بھی تھا، تو وہ عملیات شملیات والے اس کو میں سناتا نا، وہ بڑا خوش ہوتا، وہ میں الٹے سیدھے لفظ اس کو یاد کرا دیتا تاکہ الٹے سیدھے پڑھے گا تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ یعنی تعویذات وغیرہ عملیات سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اوروں کو سمجھ آ گئی۔ تو بہرحال یہ صورت بھی مطلب ترجمہ سے یاد تھی لیکن ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، تو اس کو بھی یاد تھی، اور اس کو ایک اور مجھے دم بھی اس نے یاد کروایا تھا، جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لِلظَّالِمِينَ، یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے شروع کرتا اور بیچ میں بہت کچھ پتہ نہیں کیا کچھ دم درود ہوتا تھا، اور اس میں دم خدا دم پیر استاد بھی لفظ آتا تھا۔ تو یہ میں تھوڑا سا اعتراض کرتا تو سکتا یہ کیا ہے، دم خدا دم پیر استاد ہے، تو ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے بعد پیر استاد کیوں آ گیا؟ تو بات سمجھ گئے نا۔ بہرحال وہ اپنے حساب کتاب ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ کے نیچے ہے، بی نیچے، یدہ اس کے ہاتھ کے، سمجھ آ گئی، یعنی اللہ رب العزت کے، مطلب ہاتھ سے مراد آپ کو پتہ ہے نا، اوریجنل ہاتھ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ شاید اس طرح اوروں کے مخلوقات کے نہیں ہیں، یہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں، یعنی قدرت کی بات ہو رہی ہے، قدرت ادھر کے ہاتھ، الملک کیا ہے اس کے ہاتھ میں، ساری بادشاہت، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ پہلے تو بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے مرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ فرما رہے الذی خلق الموت، الذی جس نے، وہ ذات جس نے، خلق الموت پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، کس کو پہلے اللہ لائے؟ کیوں؟ کوئی بتائے شابہ، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، ایکم کون سا تم میں سے بندہ ہے کوئی، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں، وهو العزیز اور وہ زبردست ہے، الغفور بخشش کرنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ آسان ہوگی اور عمل کرنا آسان ہوگا، بندہ ہر وقت مگن نہیں رہے گا عیاشیوں میں، کھانے پینے میں، دنیا کی لذتوں میں نہیں ہوگا، موت پر سروار ہوگی، موت یاد ہوگی، مراقبہ موت کرنا چاہیے ہمیں ہر روز آدھا گھنٹہ۔ موت والی کوئی نظم بنی ہوئی ہے آج کل، پہلے تو یہ سوچیے میں کس قدر بیمار ہوں، یہ والی نظم لگا لو اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ، یاد کرو میں مر رہا ہوں، آج میں مر گیا، بیمار تھا فوراً مرا، دفن کی تیاری، کفن کی تیاری، سارے گھر والے، خود نہیں مرنا تو کم دادی فلاں کو یاد کرو، وہ مر گئی تھی، کیا ہو رہا تھا، سارے رونے شروع ہو گئے، ویسے تو رونا نہیں ہے نا، رونا نہیں ہے، ایسا نقشہ کھینچو، پھر زندگی کیا ہوتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے یار آخرت میں بھی جانا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، زندگی ملی کس لیے؟ تیاری کے لیے۔ الذی، یہ سمجھ آ گیا بات؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ الذی جس نے، خلق کیا مطلب ہے خلق؟ تخلیق کیا، خلق کیا، جس نے تخلیق کیا، بنائے کیا؟ سبع سماوات، سبع کیا ہوتا ہے؟ سبع سات،
گنتی آتی کہ نہیں؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، سبعہ، سات، سماوات آسمان، طباقا اوپر تلے، تہ بتہ، یعنی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آسمان کیا ہیں؟ اوپر نیچے ہیں۔ لیکن جو کل اس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی 28 بارے میں، کیا تھا؟ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن، اور زمین بھی اسی طرح مثلہن۔ اس آیت سے ثابت یہی ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان ہیں اسی طرح زمین بھی ہیں، یعنی ایک کے اوپر دوسرا آسمان، اور زمین ایک کے نیچے دوسری زمین، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی قرآن کے ظاہر الفاظ، اس میں تفصیل بھی ہم نے دیکھی تھی۔ طباقا، طباقا کا مطلب طبق، طبق، طبق در طبق، سمجھو۔ ما ترى، نہ تم دیکھو گے، فی خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی نقص، کجی، خلل، سمجھ آئی؟ آسمان میں کبھی نظر آیا آپ کو کوئی سوراخ، کوئی رنگ بدلا ہو، کوئی پینٹ کروانا پڑا ہو؟ مسجدوں کو پینٹ کروانا پڑتا ہے، گھروں کو پینٹ کروانا پڑتا ہے۔ جب سے آسمان بنایا اللہ نے ایسا بنایا کہ رنگ پختہ، ہر چیز کامل، مکمل، اکمل، اوریجنل مال ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی تم نہیں چیلنج کر سکتے اس میں کوئی سوراخ رکھنا، سمجھ آئی؟ فرجع البصر، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، دیکھو بھائی پھر لوٹاؤ نگاہ کو، حل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف، کوئی رکھنا، شگاف مطلب دراڑ، چیر پہ میں نے نا جس طرح، سمجھ آنی نے، رکھنا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ سنا کرو، تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے، اس میں کہیں غیر موزونیت نہیں ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، سمندر اپنی ترتیب سے بنایا اللہ نے، دریا اپنی ترتیب سے، باقی نظام جو انسانوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ پانی کھول دیا، بند نہیں صحیح بنایا، فلاں نہیں کیا، تو پہلے سے بنا ہوا نظام اور سسٹم صحیح ہے، خراب کرنے والے کون ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان آگے گڑبڑ کرتے ہیں، 2 نمبر مال لگا دیتے ہیں، صحیح نہیں بناتے، پل نہیں بناتے، یہ نہیں بناتے، یہ کن کی غلطی ہوتی ہے؟ ان بدماشوں کی غلطی ہوتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ثم ارجع البصر، پھر اللہ نے کہا پھر لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو، پر دیکھو، غور سے دیکھو، دوربینیں لگاؤ، کیا کرو؟ دوربینیں لگاؤ، کیا لگاؤ؟ ہاں، چاند تمہیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی ادھر لگاؤ، چاند پہ لگاؤ، سمجھ آئی؟ آسمان پہ لگاؤ، کرتینی، بار بار، ینقلب، لوٹائے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، عاجز ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، اتنا دیکھتے رہو صبح سے شام تک، آنکھیں تو تھک جائیں گی، لیکن کوئی شگاف، کوئی رکھنا، کوئی سراخ نظر نہیں آئے گا۔ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نام رات لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا، زینت دی ہم نے، خوبصورت بنایا ہم نے، کس کو؟ السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، پہلا آسمان، یہ ہمیں پہلا آسمان نظر آیا ہمارے حساب سے۔ اوپر والے اگر فرشتے ہوں گے تو وہ نیچے آتے وقت ان کے لیے یہ 7واں ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ عرش، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ لائٹنگ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لائٹنگ کی، ڈیکوریشن کی آسمان دنیا کو، بھی مصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ چراغ سے کیا مراد ہے بھائی؟ ستارے وغیرہ نا۔ وجعلناها، اور بنایا ہم نے ان کو، رجوما، مارنے کی چیز، ستاروں وغیرہ کو آلہ بنایا، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے گولیاں نہیں چاہیے اللہ کو، مطلب ایک ہمیں دکھانے کے لیے، بس ان کو سزا دینے کے لیے ستارے، شہاب ثاقب وغیرہ اللہ نے بنائے ان کو مارنے کے لیے، سمجھ آ گئی؟ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، جلنے کا عذاب، کن کے لیے؟ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے،
اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دیکھتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چراغوں سے مراد ستارے اور اجرام فلکی ہیں، اجرام فلکی جو رات کے وقت سجاوٹ کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے، ڈبل کام۔ شیطانوں کو مارنے کی تفصیل سورہ حجر 18 کے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ دو کام ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک فائدہ ہمارے لیے مزہ ہے، لائٹنگ ہو رہی ماشاءاللہ، کیا خوبصورت رسم، آج کل تو دیکھتے ہی نہیں میرے خیال ہم۔ سانے پتر نہیں بڑھنے ہو ماڑا دماغ نہ خواب کرو، سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا کیا ہے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے، یعنی ہم نے ماشاءاللہ دیکھا کافی دفعہ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، کیونکہ آج کل گھر آ گئے ڈبل ڈبل سٹوریاں، تو آسمان کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس موبائل آ گیا، کمپیوٹر لیپ ٹاپ آ گیا، کتاب دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں یار کو گوگل میپ ہی کاٹ کے نہ ہوتی آسمان تک، اتنا بھی ٹائم نہیں ساڑھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی جہنم۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ اذا القوا، یا وہ ڈالے جائیں گے، کس میں بھائی؟ فیہا اس میں بولو نا یار، اس میں کس میں؟ جہنم میں نا، فیہا کا جو ہا جہنم کی طرف لوٹ رہا ہے، سمعوا سنیں گے، لہا واسطے اس کے، شہیقا چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، چیخنے کی آواز، جہنم کی آواز آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کی بھی آواز ہو، ان کی بھی، جہنمی بھی چلائیں گے نا، یا وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اس میں پھر جہنم کا ہی اشارہ ہے، کیونکہ سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 اس میں زنجیروں میں جکڑی ہوگی جہنم۔ تکاد تمیز من الغیظ، نفس کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تکاد قریب ہے کہ، تمیز پھٹ جائے، من الغیظ غضب سے، غصے سے، غصے میں ہوگی، یعنی یہ سمجھو کہ ایک قسم کا وہ کوئی چیز ہے نا، اس کی شکل ہوگی، مخلوق ہے نا تو کوئی نہ کوئی شکل تو ہوگی اس کی، جہنم کا کوئی سر ہو، منہ ہو، کیا پتہ ہو، یا وہ خود ہی ایک ایسی بنی ہوئی ہو، مطلب جیسے تندور ہوتا ہے، تندور کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، آگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ آواز سمجھ لیں آپ، جو بھی اللہ یہ حقیقت جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مثال سے ہم غضب سے، غصے سے، کلما جب کبھی، القیا فیا ڈالی جائے گی اس میں، فوجن کوئی فوج لوگوں کا، اللہ گروہ، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتها ان کے داروغہ، چوکیدار، باڈی گارڈ، سیف گارڈ، سیکورٹی گارڈ جہنم کے، کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر، چچا نذیر، ڈرانے والا، کون مراد ہے بھائی؟ نبی، سب سے پہلے نبی کو نذیر کہا جائے۔ ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير۔ اسی اللہ نے لفظ نذیر استعمال کیا ہے، نبی رسول نہیں استعمال کیا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ قیامت تک کے لیے لفظ چلے گا، سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایک تل آئے گا اس طرح کہے گا، اللہ نے نذیر استعمال کیا۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا، لفظ کا کوئی واضح ایک فٹ نہیں ہو سکتا اس میں، ہر امتی نذیر بن سکتا ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا ہے نا، سارے تبلیغ والے، سارے اللہ کے ذکر کی طرف بلانے والے، سارے جو بھی شعبے میں، جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں، جو گناہوں سے بچانے کا کام، نیکیوں پہ لگانے کا کام کر رہے ہیں، وہ نذیر ہیں۔ گال سمجھ گئے ہو بھائی؟ قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق قاری صاحب نے کہا تھا کہ باز آ جاؤ، ٹخنوں سے اوپر کرو سلوار، داڑھی رکھو۔ مولانا حق نواز آئے تھے، تقریر کی تھی داڑھی کے اوپر، ماشاءاللہ بہترین بڑے انداز کے اندر، کہ کافر بھی داڑھی رکھنے کو سائنسی اعتبار سے اچھا سمجھ رہے ہیں، اور آج کا مسلمان پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہوا ہے مسجد میں،
اور داڑھی رکھنا نبی کے سنت لباس پسند نہیں، یونیفارم کے طور پہ پسند نہیں ان کو، اتر لگنے ہو یکم تنا پا کے آؤ تو سامنے 10 نوات سفید اور دو قسم کی ہوگی فی الحال، جس کے پاس سفید ہے وہ سفید اور باقی دو رنگی جو جن کو بتایا میں نے وہ بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہیں گے؟ ہاں کہا تو کھا، سنت کے مطابق چلیں، قرآن پڑھیں، عمل کریں، درس بھی ہوا تھا، ریکارڈ بھی ہو گیا تھا، قرآن بھی ریکارڈ ہو گیا تھا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ قالوا بلا قد، یعنی یہ سارے شامل ہو گئے، سمجھے؟ یہ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے، وہ کہیں گے بلا، یس، کیوں نہیں، قد جاءنا، تحقیق آیا ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والا، یہاں پھر ڈرانے والا لفظ ہے، فکذبنا، تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، نہیں تم، الا فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں۔ وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وقالوا، اور کہیں گے، لو كنا، کاش ہم ہوتے، نسمع، ہم سنتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے ہوتے، آگے ترجمہ، نہ ما كنا، نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے، یعنی صحیح سنتے، طریقہ کوئی عمل کر لیتے، سنی انسنی نہ کرتے، کیا کرتے؟ یہ نہ دیکھتے یار کون بتانے والا ہے، اس کے ساتھ دشمنی تھی ہماری، وہ پیغام تو سچ دیتا دے رہا تھا، اس لیے کہتے ہیں وہ اعلان کرنے والا، کوئی بات بتانے والا بھنگی ہو نا، وہ سچ بات بتا رہا ہو، کوئی قانون کی سچ بات بتا رہا ہو تو اس کو بھی لاپرواہی نہ کرو، بات مان لو، نہیں تو پھر یہ نا پولیس پکڑ کے لے جائے۔ اسی لیے کوئی بھی پیغام سنانے والا ہو، کہنے والا ہو، سنانے والا ہو، یہ نہ یہ کون ہے، نہ یہ عالم ہے، نہ کوئی ڈگری ہے اس کے پاس، اس کی بات کیوں مانے؟ وہ قرآن سنا رہا ہے نا بھائی، قرآن سنا رہا تھا، کیوں نہیں بات مانی؟ اب آؤ مزے کرو۔ تو کہیں گے کاش ہم بات سن لیتے، دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، فاعترفوا، تو وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبهم، اپنے گناہوں کا، ٹھیک ہے جی، سارا کچھ ان کو پتہ ہے ہم نے گناہ کیے تو ہم دوزخ میں ہیں، لو، فسحقا، تو لعنت ہے، دوری ہے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اب پہلے ذکر کن کا آیا بھائی؟ اسلوب پتہ ہے نا، دونوں کا ذکر آتا ہے، پھر پہلے کس کا ذکر آیا؟ جہنم والوں کا، کافروں کا، جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ان کا ذکر آیا، ان کی سزاؤں کا ذکر آیا۔ اب آگے ذکر کس کا آئے گا؟ جنتیوں کا، اچھے لوگوں کا۔ تو دو ہی بندے ہوتے ہیں نا، اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر، برے دوست ہوں گے تو برا ہوگا، بھلے دوست ہوں گے تو بھلا ہوگا، لہذا ماحول بھی کیا کرنا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، بالغیب، ساتھ غیب کے، یہ لفظی ترجمہ سمجھ رہے ہو نا؟ تو ایمان بالغیب، پہلے اس بارے میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سمجھ آ گئی؟ بالغیب، ایمان بالغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو دیکھا ہے بغیر دیکھے، اصل یہی ایمان ہوتا ہے نا جو بغیر دیکھے ہو، ساتھ غائبانہ طور پر، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر، اور اجر ہے، کبیر، کون سا؟ بہت بڑا۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت بخشش، بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور چھپائے، وَأَسِرُّوا، اور چھپاؤ، چپکے سے کرو، قَوْلَكُمْ، بات اپنی، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اس کو، یعنی ایسے بات کرو۔ یہ کیا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ سمجھ آ گئی بات؟ مجھے نہیں، گھر لے کے جاؤں گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، بات کیا کرو، یہ کیا ہے؟ وَأَسِرُّوا، آہستہ ہے، یہ کیا ہے؟ سری، لطیفہ سر یاد ہے؟ چھپا ہوا ہے وہ بھی، یعنی آہستہ ہے، ہڈن، چھپ کے بات کرو۔ اور اوجہروا بھی، میں اونچی آواز سے بول رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟
میں کہتا ہوں بولا کہ نہیں کچھ آواز آئی؟ ہاں چلو کچھ نہ کچھ قریب والوں کو آئی ہے لیکن وہاں والے کو آواز نہیں آئے گی. کچھ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں بہت ماشاءاللہ دور سے بھی منہ کے دیکھ کے بھی پہچان لیتے ہیں اس نے کیا کہا. اس کو میں چیک کروں ادھر آؤ. میں نے اس کا نام کیا لیا؟ شاباش. ابراہیم. مطلب آواز نہیں نکالی یہ سر ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اسی طرح ہم ظہر کی نماز اور کون سی نماز عصر کی نماز سر ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس میں اس طرح پڑھ جاتی لیکن ایسے نہیں پڑھنا سبحانک اللہم وبحمدک نال والے پتہ لگنا بھائی اگلا ہی پتہ نہیں سارا کچھ میں پتہ لگے. اتنی اونچی نہ پڑھو کہ نال والے کو تکلیف ہو پتہ لگے. ایسا بھی امام دیکھا ہم نے کہ وہ پیچھے والوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے عصر مغرب عصر اور ظہر میں کیا پڑھ رہا ہے. اتنی اونچی نہیں پڑھنی زبان سے مطلب جس طرح سبحانک اللہم اور اتنا بھی دل میں نہیں. ہونٹ بند کر کے پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. ہونٹ کو ہلاؤ گے لیکن آواز تیسرے کو دوسرے کو اپنے مطلب ساتھ والے کو بھی ہلکی سی جائے لیکن بہت اونچی نہ جائے نا. بات سمجھ گئے رو؟ اوے جہرو سری جہری نمازیں سمجھ گئے ہو؟ قرات کرنا جہری نمازوں میں قرات کرنا واجب ہے. مغرب عشاء تراویح جمعہ فجر اس میں قرات کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کے چھوٹ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اگر مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھنا تھا اونچی آواز سے پڑھنی تھی نا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اونچی امام صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے نا. امام کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا بہت سمجھا کرو اور ٹائم نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کیا کیا 3 آیتیں پڑھ گئے آپ. تو آپ ضروری نہیں کہ شروع سے آؤ آگے چل پڑھو. 3 آیتیں ہیں 3 سے زیادہ پڑھ لی تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. 2 پڑھی ہیں 1 پڑھی تو پھر خیر ہے سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا. اور سمجھ آ گئی بات ہے. اسی طرح اس کو الٹ کیا مطلب ظہر کی نماز میں آپ جیسے کہ امام صاحب آئے تھے یہاں پہ پورا کنٹرول ان کا دماغ اس پہ تھا چندے پہ. تو انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر. دوسرے میں کیا پڑھی؟ کیا پڑھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹی ایک سورت چھوڑ کے نہیں پڑھنی تھی. بہرحال غلطی انسان سے ہوتی ہے. ہم سب سے غلطی ہیں بڑی بڑی غلطی ہوئی. اور سمجھ آ رہی ہے گل سر جہری بات سمجھ آ رہی ہے بہت. ظہر کی نماز میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آستہ پڑھنی تھی تو وہ اونچا پڑھ گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیچھے ماسٹر رفیق صاحب نے کہا اللہ اکبر یا عدنان نے شفیق صاحب نے ہم نے کسی نے ہم تو ٹلے ہیں بہت سبحان اللہ کہہ دیا. اب ایک ہی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ گیا تو اس کی اپنی نماز کا خطرہ ہے. یہ یاد رکھنا ہے. یا الحمدللہ کہیں گے یا سبحان اللہ. ان 2 آپشن وہ الگ الگ بندے کہہ دے تو مسئلہ نہیں لیکن ایک ہی بندہ کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے اب اس پہ کیا ہے علماء فرمائیں گے کہ نماز ہوئی کہ نہیں اس کی. یعنی منع ہے نا کتابوں میں ایک کام کرنا ہے. یعنی ایک آپشن دیا نا اللہ کے بندے. امام کو یاد آ گیا کوئی اور بول دے گا بہرحال ختم ہو گیا. اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا ظاہر کرو اس کو انہو بے شک وہ علیم جانے والا ہے بذات صدور سینوں کے بھید. اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم کیا نہیں جانے گا من خلق وہ جس نے پیدا کیا وهو اللطیف اور وہ باریک بین ہے الخبیر باخبر ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے. یعنی اللہ نہیں جانتا اللہ جس نے پیدا کی جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آواز نہ آئے گی رک جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 منٹ اور دو. سمجھ آ گئی بات؟ سورہ ملک کا اب سب کو حفظ ہونی چاہیے نادرہ والوں کو. سورہ ملک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو. سورہ یاسین کے بارے میں سورہ ملک کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے. تو کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. سورہ ملک کو کیا کرنا ہے؟ حفظ کرنا ہے. 1 مہینے میں یاد ہو جاتی. کتنی آیتیں ہیں؟ 30. مسئلہ ہی کوئی نہیں. 30 آیتیں. نیت کر لو بھائی. 1 آیت یاد کرو نادر اخوان 1 2 3 4 5 اس کو یاد ہے ماشاءاللہ.
اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 پہ اس کو شیئر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔